بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وزوجاته أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. سامعین محترم و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی تقریر کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ مشن وہی تھا جو اللہ نے اولین پہلے بھیجے گئے پیغمبروں کو عطا فرمایا تھا اور ان کو حکم دیا تھا. پہلے پیغمبروں کو کیا حکم دیا گیا؟ جو پہلے آ چکے ہیں ان کا بھی مشن یہی تھا کہ بھائی جاؤ دنیا والوں کو سدھارو، ان کی اصلاح کرو، ان کو سیدھا کرو، سیدھے راستے پر لاؤ. اور یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. جب دنیا غلط راستے پر چل پڑی ہے، جب دنیا صراط مستقیم سے ہٹی ہے، صراط مستقیم سے ہٹنے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ دنیا والے ظلمت اندھیرے میں پڑ جائے. اندھیرے کا مطلب یعنی کہ کفر و شرک کو اپنانے لگے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے لگے، اللہ کا انکار کرنے لگے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے، شرک کرنے لگے. یعنی کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور بہت سے دوسرے معبودان باطلہ کو بھی مانتے ہیں. تو جب یہ ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم اس لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ انصاف یہ ہے، انصاف عدل یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، ایک معبود. انسانوں کا صرف ایک معبود ہے، ساری دنیا کا صرف ایک معبود ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات. اللہ کے سوا آپ کسی اور کو مانو گے تو یہ شرک کرو گے، اور اللہ کا انکار کرو گے تو کفر کرو گے. تو یہ دراصل یہ جو ہے ظلمت ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور یہ بدتمیزی ہے، یہ گھناؤنا فعل ہے، یہ غلط کام ہے. اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے یہاں سارے گناہ معاف ہے لیکن شرک معاف نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان الشرک لظلم عظیم. ایسے جیسے ہی کہا گیا کہ ان اللہ یامر بالعدل، عدل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ انصاف کیا جائے، اللہ کو ایک مانا جائے. اس پوری کائنات کا مالک و خالق صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. خالق ارض و سما صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کرنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اللہ رب العزت نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اسی مشن کے تحت بھیجا ہے کہ جائیے دنیا والوں کو سمجھائیے، بتائیے، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچائیے، تبلیغ کریے. کیا؟ ما انزل الیک من ربک، کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے قرآن کریم، اور جو بھی تعلیمات ہم نے آپ کو دی ہیں وہ جا کر لوگوں کو بتائیے، پڑھائیے، ان کو سکھائیے. جیسے کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ اللہ رب العزت نے ان امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، جاہلوں میں، مکاروں میں، فریبکاروں میں، اور ان بدتمیز قسم کے لوگوں میں، ان جھگڑالو لوگوں میں، ان کافر اور مشرک لوگوں کے بیچ میں، جو لوگ حیوانی انسانیت بھول کر حیوان بن چکے ہیں، ان لوگوں میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ اور مشرکین عرب کے بیچ اتنا شاندار انسان مبعوث فرمایا. گویا کیچڑ میں ہیرے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور کیا حکم دیا، کس مشن پہ لگایا؟ کہ آپ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیے اور سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ تم لوگ جس راستے پر چل پڑے ہو وہ غلط ہے، وہ غلط راستہ ہے، صراط مستقیم پر آئیے. اور صراط مستقیم یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کے سوا آپ کہیں پر اپنا دھیان نہ لگائیے، آپ کہیں پر مت جائیے، صرف ایک اللہ کو تسلیم کیجیے گا. اور یہ کیسے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ کو یہ کام تلوار لے کر نہیں، جھگڑا کر کے نہیں، غصہ کر کے نہیں، نفرت کر کے نہیں، سوال کا جواب دے کر نہیں، اس طرح سے مطلب خدا نہ مطلب معاف فرمائیے گا، کسی کے ساتھ ظلم کر کے نہیں، بلکہ کس طرح رحمت بن کر، کریم بن کر، مہربان ہو کر،
گویا رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی مہربانی کے ساتھ پیش آئیے، انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیے، انتہائی اہم امور پر معاملات میں اپنے اچھے کردار کے ساتھ پیش آئیے، یعنی کہ لوگوں کو سمجھائیے تو خوشی خوشی سمجھائیے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس طرح کی بہت سی آیات اور مضامین اللہ رب العزت نے پیش فرمائے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے پیش آئیے، رافت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، اور یہی کام کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی خوش مزاجی کے ساتھ کام کیا، انتہائی خوش مزاجی، انتہائی خوش اخلاق کے ساتھ، انتہائی بہترین کردار کے ساتھ، انتہائی بہترین کیریکٹر کے ساتھ، صدق و امانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، اور ساری دنیا والوں کے ساتھ بڑی شاندار طریقے سے آپ نے کام کیا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہترین اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، آپ سے بہترین اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور آپ ڈر کر پہاڑ کی غار میں سے بھاگ کر واپس آئے اور کہا اپنی بیگم امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے زملونی زملونی، کہ مجھے آپ کوئی چادر اڑا دیجیے، مجھے بڑی ٹھنڈ لگ رہی، بہت ڈرے ہوئے تھے، بہت سہمے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ آپ تو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ بڑی عبادت کرتے ہیں، آپ بڑے روزے رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ نہیں، سب کچھ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ کا خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی کہ آپ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ ننگوں کو کپڑے پہناتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ جو ہے صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سماج کے اندر ایک بہترین انسان ہیں، آپ تو صادق و امین ہیں۔ آپ کی تمام سماج، تمام مشرکین عرب باوجود دشمن ہونے کے آپ کی بے پناہ تعظیم کرتا ہے، تمام کے تمام تعظیم کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت، اور یہ تو جب کی بات تھی جو آپ نے اپنے کیریکٹر پیش کیا نبوت اور رسالت کے ملنے سے پہلے۔ نبوت رسالت کے بعد تو آپ کا کام مزید بڑھ گیا، جب آپ کو کہا گیا یا ایھا المزمل، اٹھو چلو اپنے کام پہ لگو، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، جہاں پہ رات میں عبادت کریں وہاں پر آپ پورے دن آپ محنت کریں، محنت شاقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت کی ہے، وہ محنت کی ہے، وہ جد و جہد کی ہے کہ آپ کے اوپر تھوکا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ پر کیچڑ اچھالی گئی، آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، آپ کی چادر کو کھینچا گیا، آپ کا گلا گھٹنے کے قریب ہوا، یہاں تک کہ آپ کے پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر برداشت کیا۔ خواتین اتنی دشمن تھی، وہ بھی آپ کے اپنے خاندان کی، کہ جب وہ نکلنے کا انتظار کرتی تھی کہ یہ صاحب نکلے تو میں ان کے اوپر میں کانٹے لا کے ڈال دوں، میں کوڑا ڈال دوں، یہ تو تمام تکلیفیں آپ نے، لیکن کبھی آپ نے اپنی ذات کے تعلق سے بدلہ نہیں لیا، آپ سراپا رحمت بنے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بہت ہی عظیم مشن کے تحت آپ کام کر رہے تھے کہ یہ جو مشن ہے اگر یہ کامیاب ہو سکتا ہے تو محبت سے کامیاب ہوگا، پیار سے کامیاب ہوگا، نفرت سے یہ کام چلنے والا نہیں ہے۔ تلوار تو آپ نے مجبوری میں اٹھائی ہے، مدینے میں جانے کے باوجود، مکے میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی، مکۃ المکرمہ کے اندر کبھی آپ نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ آپ تقریباً 53 سال رہے، 53 سال، جو بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ مشکل سے 9-10 سالوں کے اندر ہوئی، 8-9 سالوں کے اندر۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مشن کے تحت بہت ہی شاندار کام کیا ہے، اور انتہائی رحمت بن کر۔ یہ شاندار کام کیا تھا؟ کایا پلٹنے کا، ساری کائنات کو بدلنے کا، ساری انسانیت کو صراط مستقیم پر لانے کا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک مختصر سے وقت کے اندر آپ نے ساری دنیا کو بدل کر رکھ دیا، اور اتنی تیزی کے ساتھ آپ اپنے مشن کو آپ نے آگے بڑھایا کہ مختصر سے وقفے کے اندر اسلام ایک بہت لمبے ایریے کے اندر، بہت دور دراز کے علاقوں کے اندر اسلام بہت تیزی سے پھیل گیا، جہاں پر ساری دنیا
کفر و شرک کے اندر ملوث تھی، اس کی گندگی کے اندر ملوث تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کا جو کل تک جاہل تھے، کل تک حیوان تھے، جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے، آج وہی لوگ انتہائی شریف انسان اور انتہائی باوقار مسلمان اور مومن بن گئے کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون وغیرہ وغیرہ. ایسی ان لوگوں کے دلوں کو ایسا تبدیل فرمایا کہ مثال نہیں ملتی ہے. کسی پیغمبر کے صحابہ، کسی پیغمبر کے ساتھی اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامیاب ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنے شاندار اخلاق پیش کیے اور اتنے شاندار طریقے سے اپنے مشن کو آگے بڑھایا جس کی مثال نہیں ملتی ہے. اس مختصر سے وقت میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ مشن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.